علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، میرا نام جیلیہ شکیل ہے اور میں 6ویں جماعت کی طالبہ ہوں، اور آج کا میرا تقریر کا عنوان ہے امہات المؤمنین ہی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ احزاب آیت نمبر 32 میں فرماتے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں آپ کسی دوسری عورت کی طرح نہیں ہیں، یعنی دنیا بھر کی کوئی عورت کا مقام و مرتبہ ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کتنی بڑی عظمت و رفعت اور فضیلت ہے کہ خالق کائنات نے امہات المطہرات کو تمام عورتوں سے بہتر اور ممتاز قرار دیا ہے، پھر چاہے وہ عالمی برتری ہو یا تقوی، صداقت ہو یا فیاضی، صبر ہو یا ڈر۔ یہ تمام معاملات سے ان پاک باز ہستیوں کو خواتین پر فوقیت حاصل ہے۔ اب ہم آتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کی علمی برتری۔ عائشہ رضی اللہ عنہا علم و فضل میں نہایت باکمال تھی، اور اگر ان کی مرویت نہ ہوتی تو بہت سے احکامات امت کو واقفیت نہ ہوتی اور دین کو ایک بڑے حصے سے محرومی کا سامنا کرنا پڑتا۔ پھر ہشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ بڑھ کر فقہ اور طب کو جاننے والا نہیں دیکھا، اور خود نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردوں میں بہت سے کامل ہوئے لیکن عورتوں میں جامع کمالات یہ ہیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران اور عائشہ رضی اللہ عنہا، ان سب کی فضیلت خواتین پر ایسے ہے جیسے کہ سرید کو تمام کھانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اب ہم آتے ہیں تقوی و دیانتداری میں ہماری صحابیات کا عمل۔ میمونہ رضی اللہ عنہا نہایت متقی اور پرہیزگار تھی، اور عائشہ رضی اللہ عنہا میمونہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرماتی ہے کہ میمونہ رضی اللہ عنہا ہم سب سے زیادہ بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والی اور صلہ رحمی کرنے والی ہے۔ پھر ایک دفعہ کا واقعہ پیش آیا کہ علی رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف لائے اور کچھ کھانے کے لیے مانگا، تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ آج تیسرا دن ہے، گھر میں جو کا دانہ تک نہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ تم نے مجھ سے پہلے ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہے کہ اے میرے سرتاج، میرے والد نے مجھے رخصتی کے وقت نصیحت کی تھی کہ میں کبھی آپ کو سوال کر کر شرمندہ نہ کروں۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ علی رضی اللہ عنہ ساری رات ایک باغ سینچا اور اجرت میں کچھ پیسے حاصل کیے، تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس میں سے کچھ حصہ لیا اور کھانے کی تیاری شروع کی، اور جب 3 دن کے بعد کھانے کے لیے بیٹھے تو دروازے پر ایک مسکین آیا اور اللہ کی راہ میں سوال کیا، تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس مسکین کو سارا کھانا دے دیا اور اہل خانہ بھوکے رہ گئے۔ لیکن اللہ کو ان سب کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے سورہ دہر آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی راہ میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پھر اب ہم آتے ہیں ایثار و قربانی میں ہماری صحابیات کا عمل۔ عائشہ رضی اللہ عنہا مرض الوفات کے وقت پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں ان کی قبر کو دفن کرنے کے لیے اس جگہ کو محفوظ کر رکھا تھا، لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ نے جب عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب درخواست کی تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس جگہ کو قربان کر لیا اور فرمایا کہ یہ جگہ میں اپنے لیے محفوظ کر رکھی تھی، لیکن آج میں اپنے اوپر ترجیح لیتی ہوں اور اللہ کی راہ میں یہ جگہ میں آپ کو قربان کرتی ہوں۔ پھر ایک دفعہ نبی کریم محمد صلی اللہ
وسلم سارے ازواج مطہرات سے سوال کیا کہ ان کو اختیار کرنا ہوگا یا تو دنیا کے مال میں یا تو پیغمبر کے اجر و ثواب میں، تو سارے ازواج مطہرات نے پیغمبر کے اجر و ثواب کو اختیار کیا اور ان میں کبھی مطالبہ نہیں کیے۔ سامعین اکرام، ہماری تمام صحابیات رضی اللہ عنہن ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہیں، اور ہمیں ہماری زندگی میں ان نیک ہستیوں کو ہمارا نمونہ بنانا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، آپ ہم سب کو ان نیک ہستیوں کی طرح ہماری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Come and join us for preparing future global leaders. Don't miss our upcoming videos. Like, subscribe now, and turn on the bell icon to stay updated.